بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ تباہی کا باعث بن رہی ہیں، جو کہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ سرایت کر رہی ہیں سوشل میڈیا پہ۔ اور وہ کون کر رہا ہے؟ اس میں سب سے پہلا جو کردار ہے وہ نئے جو ایکٹر ایکٹریسز ہیں جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، ان کا بہت بڑا کردار ہے اس کے اندر۔ ایسی ویڈیوز وائرل کرنا جو کہ رومانس سے بھری ہوئی ہوتی ہیں شادیوں میں، اور میاں بیوی کی یا ہسبینڈ وائف کی جو ہے بوسو کنار کرنے کی، وہ ساری ایسی چیزیں جو کہ بہت عجیب لگتی ہیں دکھنے میں، جو کہ نکاح کے پاکیزگی کو خراب کرتی ہیں، اور اسے میں نہیں بلکہ تنقید کا نشانہ ہر کوئی بنا رہا ہے۔ تو ہوا یہ ہے کہ منال خان جو ہے وہ کئی دفعہ تنقید کے زد میں رہ چکی ہیں، بیہودہ کپڑوں کی وجہ سے، بیہودہ حرکتوں کی وجہ سے۔ شادی سے پہلے بھی جو کچھ ان کی ویڈیوز وغیرہ وائرل ہوتی تھیں، یا پھر جو ان کی تصویریں ان کے ہسبینڈ جو بھی ہیں ان کے، اس سے پہلے جب ان کے شوہر نہیں تھے تو اس وقت جو ان کی جو تصویریں وائرل ہوتی تھیں بہت ہی بیہودگی کے ساتھ، وہ ساری جو ہے وہ بڑی تنقید کے زد میں رہا کرتی تھی۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ تو سب چیزیں ان کی تھیں کہ جی کبھی صبور علی جو ہے وہ ان کے بہت زیادہ شادی پہ تنقید کی گئی۔ پہلے منال خان نے جو ہے وہ اس ٹرینڈ کو چلایا، اس کے بعد پھر ان کے ٹرینڈ کو چلانے کے بعد جو ہے، کیونکہ چلایا ہی منال خان نے یہ ٹرینڈ کہ شادی کے درمیان میں جو وہ سارا رومانس اور سب چیزیں کیمرے کے سامنے، اور پھر وہ اتنا زیادہ وائرل کر دینا سوشل میڈیا پہ، وہ سب چیزیں لگانا۔ تو خاص طور پہ جیسے کوئی لابی جو ہے وہ ان کو پیسہ دے رہی ہو، کوئی خاص طور پہ لابی ہے ایک ایسی جو کہ سارے کام کروا رہی ہے۔ رپورٹ بنائی ہے آج، جو کچھ لوگوں کی باتیں ہوئی وہ ساری آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پہلے اس کو دیکھ لیجیے، پھر باقی کی بات کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ ایک تصویر بہت زیادہ وائرل ہوئی، اور وہ تھی احسن اور منال خان کی نانک کے دربار پر، یعنی کہ لاہور میں کرتارپور راہداری میں عبادت گاہ پر ان کی ایک تصویر جو ہے وہ وائرل ہوئی، اور وہ رومانوی تصویر تھی جو تنقید کی زد میں آ گئی۔ آپ کو جس طرح سے پتہ ہے کہ پچھلے دنوں بھی صبور علی کی شادی ہوئی تھی، اور صبور علی کی شادی میں بھی جو رومانس کیا گیا تھا شادی کے دوران، جو کچھ بھی تھا وہ کیمرے کے سامنے آ کے، وہ سارا کا سارا اس پہ بہت لوگوں کی تنقید تھی، اور یہ سب کچھ جو ہے لوگوں نے پسند نہیں کیا۔ اور جب منال خان اپنے ہنی مون پہ گئی تھیں تو وہاں پہ بھی جو ان کے کپڑے تھے، ان کے لباس تھے، ان کی تصویریں تھیں، یا پھر جو کچھ انہوں نے ولیمے پہ کیا تھا، یا جو کچھ ان کی شادی کے موقع پہ ہوا تھا، وہ سارا کا سارا لوگوں کو پسند نہیں آ رہا تھا۔ یہ تنقید کے زد میں اپنی شادی سے پہلے بھی رہی ہیں۔ گرو نانک صاحب کے صحن میں آپس میں بغل گیر ہیں، ان کی ایک تصویر ہے جو کہ آپ کے سامنے آ رہی ہے، اور جس پہ سوشل میڈیا صارفین کچھ زیادہ خوش نہیں ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سکھوں کی عبادت گاہ ہے، جس طرح سے ہماری مسجد ہوتی ہے، تو وہاں پہ اس طرح کی تصویریں اتروانا غلط ہے، ناجائز ہے۔ کرتارپور سکھ برادری کے لیے مقدس اور عبادت گاہ کا درجہ رکھتی ہے۔ کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، مگر کسی کی عبادت گاہ کا احترام تو لازمی کرنا چاہیے نا۔ کرتارپور راہداری جیسی جگہ پہ، جس پہ پہلے بھی جو ہے سکھ برادری کی طرف سے کہا گیا تھا کہ یہ ہماری عبادت کی جگہ ہے، یہاں پہ اس طرح کی تصاویر نہ کھینچی جائیں۔ آپ نے دیکھا کس طریقے سے جو ہے وہ گرو نانک جو کرتارپور راہداری ہے، جو کہ ایک دوستی کی ایک نشان ہے سکھوں کے ساتھ پاکستان کا، تاکہ ان کے دل میں جو ہے وہ نرم جذبہ پیدا ہو، بتانے کے لیے کہ اقلیتوں کی کتنی ہم عزت کرتے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ اس طرح کی تصاویر، تو بہت ہی گھٹیا کام کیا ہے۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ ایک لابی ہے، پیچھے لابی کام کرتی ہے، باقاعدہ ان کی شادیاں کروا کے، اور پھر اس کے بعد پھر گندگی کو پھیلانا، اور اس کے بعد ایک اتنی بیہودگی کو پھیلانا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور اس سے کیا ہو رہا ہے کہ نئی نسل کے اندر وہ سب چیزیں آئیں گی، لوگ خاص طور پہ اس ٹرینڈ کو اپنی شادیوں میں اپنائیں گے، جو کہ بیہودگی کا سامان بنے گا، جو کہ لوگوں کو پسند نہیں آئے گا۔ مڈل کلاس ہو یا پھر ہمارے معاشرہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ نکاح ہے، نکاح ہر چیز کو جائز کرتا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں شرم و حیا کی بھی ہوتی ہیں۔ سب چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے وائرل کر دینے کے لیے نہیں ہوتی، اور سب چیزوں سے شرم آتی ہے۔ اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کس طریقے سے جو ہے وہ منال خان جو ہے وہ پہلے ان کے ہنی مون کی تصویریں جو وائرل ہوئی تھی، ان کے لباس کے گھٹیا لباس کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر ان کی اور بھی چیزیں ایسی وائرل ہوتی چلی گئیں، کبھی کچھ، اور سمجھ نہیں آتا کہ کیوں وائرل کی جاتی ہیں خاص طور پہ۔ تو بعد میں پھر اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ لابی جو پاکستان میں جو ہے خاص طور پہ بنائی جا رہی ہے، کہ جس طریقے سے ایک نجی ٹی وی ہے اور نجی اخبار ہے باقاعدہ، جس کا تعلق جو ہے وہ باہر سے ہے، وہ باقاعدہ ڈیٹنگ کی ویب سائٹس کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، ایسے میچ کو جو کہ لڑکا لڑکی کا میچ کرواتے ہیں، ایسی ویب سائٹس ہیں جو کہ ڈیٹنگ ویب سائٹس ہیں، اور پھر وہاں پہ شادیاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، یہ بات کی بات ہوتی ہے، لیکن پہلے لڑکا لڑکی کا آپس میں ڈیٹنگ کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ روم پرووائڈ کیا جاتا ہے،
تو ان ویب سائٹس کو جو ہے باقاعدہ ایک نجی چینل جو ہے وہ پروموٹ کر رہا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کے ساتھ بات کرنی ہے کہ وہ بھی ایک ایسی، یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی چیز اگر میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ انکریجمنٹ آ رہی ہے تو اس کو خیال سے دیکھیں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے لابی کام کری. پاکستان کے معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے پہلے جو ہے وہ انڈین ڈراموں نے بہت بڑا کردار ادا کیا، اور پھر لوگوں کو آہستہ آہستہ سمجھ میں آئی، تو پھر پاکستان کے اندر یہ ٹرینڈ جو ہے وہ آہستہ آہستہ وہ پوائزن ڈالنا شروع کر دیا، جس میں پاکستان کی اردو کو خراب کرنا شروع کر دیا. پاکستان کی اردو خراب کی گئی، اور پاکستان کی جو ایک خاص زبان ہے اردو، اس کو غلط طریقے سے، جس طریقے سے انڈیا میں جو ہے وہ اردو بولی جاتی ہے، ہمارے پڑوسی ملک میں اردو بولی جاتی ہے، اس طریقے سے جو ہے وہ اردو بلوائی جا رہی ہے باقاعدہ. اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ بڑے بڑے لوگوں کو بھی یہ اس بات پہ جو ہے وہ مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اسی انداز سے اردو بولیں جس طریقے سے وہاں بولی جاتی ہے. ایک بےہودگی کو پروموٹ کرنے کی لابنگ ہو رہی ہے. تو وہ جو ہے ٹک ٹاک کیا کم تھا، جو کہ یہ اب باقاعدہ ایکٹر ایکٹریسز اپنے انسٹاگرام پیجز سے جو ہے وہ ایسی ویڈیوز خاص طور پہ وائرل کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ وائرل کرنے کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ اقرا عزیز اور یاسر حسین کا کس طریقے سے جو ہے وہ شادی سے پہلے انہوں نے ہنی مون منایا، اور وہ وائرل ہوا، وہ تصویریں انہوں نے لگائیں، تو وہ تنقید کے زد میں رہے. لیکن یہ سب چیزیں باقاعدہ لابی کے ساتھ، یہ آپس میں شادی کرتے ہیں، شادی کرنے کے بعد پھر باقاعدہ ایک لابی چل رہی ہے جو کہ سارے کام کروا رہی ہے. اور یہ ایک ایسی کہانی ہے جو کہ پاکستان کے معاشرے کو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے. اور اس کو اگر جو ہے وہ ابھی نہ روکا گیا پالیسیز بنا کے، تو یہ بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں گی ہمارے آنے والی نسل میں. یہ سب چیزیں جو ہے وہ داخل ہو جائیں گی ہمارے جو ٹریڈیشنز ہیں اس کو ختم کرنے کی، اس کی جو ہے وہ موت ہو رہی ہے. ان سب چیزوں سے ہمارے شرم و حیا کی موت ہو رہی ہے، ایسے وائرل ہونے والی ویڈیوز سے، ایسے ایکٹریسز کی حرکتوں سے. تو یہ اس پہ جو ہے وہ حکومت کو توجہ دینی پڑے گی. یہ پاکستان کے لیے مشکل کا باعث ہو سکتا ہے اس کو معاشرے کی تباہ کرنے کے لیے. اپنا بہت خیال رکھیں گا. نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی اپڈیٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.